اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ جماعت اہل سنت کے اس عظیم ادارے کے صحن میں حاضر ہوں جو عالم اسلام کی عظیم محسن شخصیت اور اللہ کرے کہ وہ ہمارے رول ماڈل بنے، اس عظیم ذات سے منسوب جس نے نہ صرف یہ کہ جماعت اہل سنت کا نام اونچا کیا بلکہ دوسری جماعتوں میں بھی اور دوسرے مذہبوں میں بھی اس شان کا کوئی ریفارمر اور مبلغ نظر نہیں آتا جس کے نام سے آپ کا یہ ادارہ منسوب ہے۔ اور یہ یہاں کے رہنے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے باشندوں نے ادارہ جس ہستی سے منسوب کر رکھا ہے اس ہستی کو اللہ کے رسول نے زندگی بھر اپنی مرضی کے کام میں لگائے رکھا اور آخری وقت اپنے قدموں میں سلائے رکھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ گویا اس بستی کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے بارگاہ رسالت میں ایک نمائندہ ہیں اور اس ادارے کی ہر خدمت کو، چاہے یہاں کوئی پڑھنے پڑھانے والے ہوں، یہاں کا تعاون کرنے والے ہوں یا کسی بھی طرح سے اس ادارے میں اپنا شیئر ڈالنے والے ہوں، ان سب کو ہمیشہ اس ادارے کو ایک نارمل دارالعلوم کی بجائے دعوت و تبلیغ کا مرکز اور بارگاہ رسالت سے فیض یافتہ ادارہ سمجھنا چاہیے۔ ہم جب تک یہ سمجھتے رہیں گے اور یہ حساسی ہمارے اندر باقی رہے گی تو امید ہے کہ محروم کرم نہ رہیں گے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ اخلاص کی بنیادوں پر جو عمارتیں اٹھائی جاتی ہیں ان عمارتوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا، البتہ اگر کوئی ان عمارتوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے تو اس کا اپنا ہی بگڑتا ہے۔ اس کی ہزاروں ہزار مثالیں ہیں۔ اخلاص میں دمخم ہی اتنا ہوتا ہے کہ اخلاص کا کچھ بگاڑا نہیں جا سکتا۔ ذرا سا پریشان کوئی انسان ہو سکتا ہے، حق پریشان ہو سکتا ہے، حق پامال نہیں ہوتا۔ چونکہ اس ادارے کو مبلغ اسلام سے نام کی بھی نسبت ہے، کام کی بھی نسبت ہے، فکر کی بھی نسبت ہے، تو یہ نسبتیں کبھی بھی رائیگاں نہ جائیں گی، اور یہ نسبتیں بھی جب راست طور پر مدینہ منورہ کے سرزمین سے جڑی ہوئی ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں شعور نصیب ہو کہ ہم اس نسبت کو قریب سے سمجھ سکیں۔ اللہ توفیق خیر سے نوازے۔ مبلغ اسلام کی شخصیت پر پی ایچ ڈی بھی ہوئی ہیں اور ان پر تھیسس لکھے بھی گئے ہیں، حالانکہ جتنا لکھا جانا چاہیے تھا اتنا نہیں لکھا جا سکا، لیکن لکھنے لکھانے کے بعد میں لکھنے والے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام تو اسلام، دوسرے مذہبوں میں بھی اس شان کا کوئی مبلغ نظر نہیں آتا۔ اور مجھے ابھی حضرت مولانا کمال احمد علیمی صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی جو میرے دل کو چھو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کی مٹی کے مزاج میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو جمدہ شاہی کے لوگوں کو، دارالعلوم علیمیہ سے وابستہ لوگوں کو بے پناہ مبارک ہو، اس لیے کہ یہی ایک سچے پکے پختہ کار مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے، اور جب تک مسلمانوں نے اس چیز کو گلے لگائے رکھا سرخرو رہے، اور جب سے دعوت و تبلیغ کے جذبے سے ہم عاری ہوئے ہیں یا یہ جذبہ سرد پڑا ہے، تب سے طرح طرح کے مظالم کا بھی شکار ہیں، اور تعداد ایک بہت بڑی ہوتے ہوئے بھی اپنی کوئی حیثیت نہ رکھتے ہیں نہ منوا پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک بندہ مومن کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس امت کی شناخت یہ بتائی گئی کہ یہ امت بھلائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور یہ امت اللہ کی مخلوق کے لیے ظاہر کی گئی ہے، یعنی اس امت کی زندگی کا اہم ترین مشن ہونا چاہیے، جہاں اسے موقع ملے وہ مبلغ اسلام اور داعی اسلام بن کے رہے۔ وہ کتنا خوش نصیب شخص ہوگا جس کی پہچان ہی تبلیغ ہے۔ فریضہ تو ہر مسلمان کا ہے، لیکن کتنا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جس کی پہچان ہی تبلیغ اسلام ہے، جس کا
جس کا گویا ایک نام ہی مبلغ اسلام. جیسے ہر بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرے کہ یہی اس کی پہچان بن جائے اور لوگ کہنے لگے اچھا فلاں آدمی ہاں جو اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے. جب کسی کا عرف یہ بن جائے، کسی کی پہچان یہ بن جائے کہ اپنے باپ کا بڑا فرما بردار ہے، تو سچ کہیے تو اس سے زیادہ خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب کا فریضہ ہے تبلیغ اسلام، لیکن مبلغ اسلام کے نام کا گویا ایک ٹائٹل اور ایک حصہ بن گیا، اور اس ادارے میں اس کی خوبو پائی جاتی ہے اور پائی جانی چاہیے. اسی ادارے میں نہیں ہر جگہ پائی جانی چاہیے، بلکہ یہاں تو تخصص کے اسپیشل شعبے، دعوت و تبلیغ کے اسپیشل شعبے ہونے چاہیے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا ان فیوچر. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کی ایک عظیم ترین خوبی کا ذکر کیا، اور وہ خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو ایک مکمل مذہب بنایا. مکمل مذہب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مکمل مذہب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، چونکہ کہیں نہ کہیں وہ انسان کے ذہن کی اپج ہیں، انسان کے گڑے ہوئے فلسفے ہیں. اب ایک ایک فلسفے پہ بات کی جائے تو بات لمبی ہوگی اور مناسب بھی نہیں ہوگی. جیسے مان لیجئے کوئی مذہب صرف ایک اس فلسفے پہ کھڑا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہنسا نہیں کریں گے، کسی ایک مذہب کی بنیاد کسی ایک نظریے پر، کسی مذہب کی بنیاد کسی ایک نظریے پر. اس ایک اصول میں اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ مذہب بڑا مکمل ہے، تو زندگی صرف ایک اینگل کا نام نہیں ہے. زندگی بہت ڈائنمک ہے، بہت گول ہے، اور زندگی کو 365 ڈگری سے دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی خیر سے گزر پاتی ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں الگ الگ نظریات پائے جاتے ہیں، اور سچ کہیے تو انہی نظریات کا نام لوگوں نے مذہب رکھ دیا ہے. اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام کوئی سنگل نظریہ یا تھیوری نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل دین اور مذہب ہے. اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس کی تفصیل اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ جب ایک بندہ مومن کے علاوہ، ایک مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے ہم زندگی کے الگ الگ گوشوں کی تفصیل جاننا چاہیں گے تو شاید وہ تفصیل نہیں بتا پائیں گے، اور بتا اس لیے نہیں پائیں گے کہ ان کے پاس تفصیلات ہوتی ہی نہیں. اکیلا مسلمان ہے، دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کا کوئی طالب علم کھڑا ہوگا اور اپنی پوری شان کے ساتھ مذہب اسلام کے کمالات کے وہ گوشے اجاگر کرے گا کہ عقل دنگ رہ جائے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک ورحمت ورحمہ علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم. ایک مثال سے سمجھیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم اور آپ سب میدان کے لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، اسی دنیا میں رہنے جینے والے بسنے والے لوگ ہیں. کسی بھی انسان سے سوال کیجئے کہ بھائی آپ کے اپنے مذہب میں کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، مجھے اپنے مذہب کی روشنی میں یہ بات بتائیے. لوگ یہ تو بتا دیں گے کہ ہمارے یہاں عبادت کرنے کا یہ ڈھنگ ہے، ہمارے مذہب کے یہ 5, 6, 10, 15, 25 اصول ہیں جو بنیادی اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن آپ جب ان اصولوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے اور گہری نظر ڈالیں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہی اصول اس پورے مذہب کی روح کہلاتے ہیں. لیکن جب اس مذہب کو عبادتوں سے ہٹ کر کے دیکھا جائے، اس کے عام انسانوں کے معمولات اور معاملات کی نظر سے دیکھا جائے، اخلاق کی نظر سے دیکھا جائے، تو ہم یہ پائیں گے کہ اس پر بہت سارے نظریات کھرے نہیں اتر پاتے اور ان کے یہاں کوئی تفصیل نہیں ملتی. یعنی لوگ عبادت کرنے کا ڈھنگ تو اپنے یہاں اپنے مذہب کے مطابق بتا دیں گے، کھانا کھانے کا طریقہ کوئی اپنے مذہب کے مطابق نہیں بتا سکتا. پانی پینے کا ڈھنگ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمارے مذہب میں پانی پینے کا یہ طریقہ ہے. لوگ اپنی پرمپرائیں بتا سکتے ہیں، اپنے پہناوے بتا سکتے ہیں،
पूर्वांचल के लोग ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल में ये ग़िज़ाएं खाई जाती हैं, हमारे यहाँ इस तरह का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ के लोग इस वक्त खाना खाते हैं, इस वक्त नहीं खाते, इस तरह का खान पान पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई मज़हब इस्लाम का फॉलोवर नहीं है तो वो ये नहीं बता सकता कि हमारे मज़हब के मुताबिक खाने का ये तरीका है, हमारे मज़हब के मुताबिक पानी पीने का ये तरीका है, लिबास पहनने का ये तरीका है, बाल सुलझाने का ये तरीका है, नाखून काटने का ये तरीका है। कोई नहीं बता सकता। ये इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, इंसान की आदतें हैं, और मज़ाहिब में आदतों की तफसीलात नहीं मिलती, कई बार मुआमलात की तफसील नहीं मिलती, मामूलात की तफसील नहीं मिलती। इस्लाम इकलौता मजहब है दुनिया के नक्शे पर जो खाने का तरीका बताने पर आए अपने मजहब की रोशनी में, तो छोटा सा बच्चा खड़ा होगा और तफसील के साथ बताएगा कि खाना खाने का इस्लामिक नुक्ता नज़र से तरीका यह है कि दस्तरखान बिछा के खाया जाए, दस्तरखान का भी कलर लाल हो तो ज़्यादा अच्छा, गर्म खाना ना खाया जाए, अपने सामने से खाना खाया जाए, खाने में फूंक ना मारी जाए, खाने की शुरुआत नमकीन से हो, खाने की एंडिंग नमकीन पे हो, और खाना ये दुआ पढ़ के खाया जाए, खाना खाने के बाद में ये दुआ पढ़ ली जाए। अगर खाना खाते वक्त बीच में खाना खाने से पहले दुआ भूल जाएं, बीच में याद आ जाए तो ये दुआ पढ़ें, एक एक लुकमा लेते वक्त या वाजिदो पढ़ें, ये एक एक तफसील। अगर खाते वक्त कोई लुकमा गिर जाए तो उसे साफ करके खा लें। बल्कि रेयर केसेस, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाए कि खाने में कोई मक्खी मच्छर गिर जाए। मजहब इस्लाम इतना कमाल का मजहब कि वो रेयर केस में भी हमारी रहनुमाई करता है कि अगर खाने में कोई मक्खी वगैरह गिर जाए तो उसको डुबकी लगा करके फेंक दिया जाए। इतनी तफसील के साथ एक मुसलमान के अलावा दुनिया का कोई भी इंसान अपने मजहबी तनाजुर में मामूलाती जिंदगी पर रोशनी नहीं डाल सकता। इकलौता मजहब। और सिर्फ खाने की बात नहीं, पानी पीना है बैठ के पीजिए, 3 सांस में पीजिए, बर्तन में सांस मत लीजिए, गट गट की तेज आवाजें ना आने पाए। आपको बाल सुलझाना है तो पहले दाएं तरफ से सुलझाइए, फिर बाएं तरफ से सुलझाइए, मांग बीच से निकालिए। आपको कपड़े पहनने हैं तो पहले ऊपर का कपड़ा पहनिए, फिर नीचे का कपड़ा पहनिए। ऊपर का कपड़ा खड़े होके पहनिए, नीचे का कपड़ा बैठ के पहनिए, और ऊपर के कपड़े में खड़े होके पहनने में भी पहले दाएं आस्तीन में हाथ डालिए, फिर बाएं आस्तीन में हाथ डालिए। इतनी तफसीलात कोई मजहब बताए, इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई नजीर नजर ही नहीं आती। सिर्फ परंपराओं का नाम, चंद रिवायतों का नाम या चंद बुनियादी फलसफों का नाम दुनिया ने मजहब रख दिया है। सच्ची बात तो यह है कि मजहब नहीं, नजरियात हैं या इंसान के जहन के गढ़े हुए फलसफे हैं जो बहुत सारी जगहों पर जाके फेल हो जाते हैं। अकेला मजहब इस्लाम है जो जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करता है और अपने मानने वालों को किसी भी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ता। जिंदगी में कोई ऐसा मैदान नहीं आएगा जहां मुसलमान बेचारे बन जाएं और ये कहने लगे कि यहां क्या करें, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ सुझाई नहीं देता है। जहां किसी को कुछ सुझाई नहीं देता है वहां इस्लाम अपनी रोशनी लेकर आएगा और आपको बताएगा कि आपको इस मैदान में इस वक्त कौन सा कदम उठाना है। अकेला मजहब, एक एक चीज की तफसील और कमाल की तफसील, रेयर केसेस की तफसील। दुनिया में शाज़ और नादिर जो केसेस होते हैं जिन्हें रेयर केसेस बोला जाता है, उनकी तफसीलात नहीं बयान होती। दुनिया तो दुनिया, 141 करोड़ की आबादी हमारी यहाँ बसती है और 141 करोड़ की आबादी को जिस चीज ने जोड़ रखा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कानून है। आज भी हजारों हजार केसेस ऐसे आते हैं जहां कानून चुप है, कानून कुछ नहीं कह पाता कि यहां आपको क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी का आपको इस्तेमाल करना है या ना करना है। इंडियन कानून यहाँ के साइलेंट है, इंडियन कानून कुछ नहीं कह पा रहा है इसके बारे में कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये लीगल है या इलीगल है। एक गोशा आया सामने जिसमें कहा गया कि आप पर टैक्स नाफिज किया जाएगा, लेकिन दीगर गोशों पर खामोशी है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती है। हजार मसाइल में इंसान आके बेचैन हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया के नजरियात, दुनिया के मज़ाहिब ऐसे मौकों पर आकर चुप हो जाते हैं। इस्लाम अकेला मजहब है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजिटल करेंसी के बारे में क्या कहता है वो जाने। ये मुफ्तियान किराम आज भी आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार है कि आपके लिए जायज है या नाजायज। सिर्फ इस्लाम वहां तक पहुंच के रहनुमाई करता है जहां इंसान की अक्ल ना पहुंचे, जिसके बारे में आमतौर पर दुनिया में कोई रोशनी नजर नहीं आती, वहां इस्लाम का चिराग जलता हुआ दिखाई देता है। और सिर्फ एक दो मसाइल में नहीं,
زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اسی طرح سے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نادر سے نادر کیس آپ لائیے، اسلام آپ کو کہیں خاموش نظر نہیں آئے گا، اسلام کہیں بے بس اور بیچارہ نظر نہیں آئے گا، اور اسلام کے واسطے سے انشاءاللہ تعالی مسلمان بھی کبھی بھی بیچارہ نظر نہیں آئے گا۔ مسلمان کی رہنمائی کے لیے ہر قدم پر مذہب اسلام رہنما اصول کے طور رکھتا ہے اور موجود ہے۔ عالم یہ ہے ہمیں استنجا کیسے کرنا ہے یہاں تک آ کے کوئی بات نہیں کر پاتا، بلکہ اور نازک بات ہے۔ خلوت میں میاں بیوی کی ملاقات کا انداز کیا ہونا چاہیے، مذہب اسلام وہاں تک جا کے رہنمائی کرتا ہے، اور اکلوتا مذہب ہے جو اتنی گہرائیوں میں ڈیپلی جا کر کے بات کرتا ہے۔ دنیا میں ایسی مثالیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک چھوٹے سے لفظ میں بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن پاک کی آخری آیتوں میں سے یہ ہے، مکمل کر دیا مطلب یعنی اب انشاءاللہ قیامت تک مذہب اسلام میں کبھی بھی نقص کا احساس نہیں ہوگا۔ اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، جو شریعتیں آئی گئیں، ان تمام شریعتوں میں، ان تمام احکام میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مطہرہ کی تکمیل کر دی، اور اب قیامت تک ایسی تکمیل ہوئی ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کو کبھی بھی تشنگی کا احساس نہیں ہوگا۔ اب ایک اور بات، جو چیز جتنی زیادہ ڈیٹیل والی ہوتی ہے اتنی اکتاہٹ والی ہوتی ہے۔ جیسے مان لیجئے اس مائک کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل کرنا ہو کہ مائک آپریشن کا طریقہ کیا ہے، مائک کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، کون سی چیز کہاں لگے گی، آواز کا بیس کیا ہوتا ہے، کم کب ہوتا ہے، زیادہ کب ہوتا ہے، والیوم کا کیا مطلب ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے تو تھوڑی دیر تو انسان سنے گا اور پھر اکتاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب ریئر کیسز کی بات آ جاتی ہے، مان لیجیے اب یہ بھی بتایا جانے لگا ہے کہ کبھی اچانک لائٹ آئے اور مائک کی آواز وہیں پر بریک ہو جائے یا وائر جل جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو آپ کہیں گے جناب یہ چھوڑیے بات کی باتیں ہیں، جب کبھی ایسا ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی موٹی موٹی بات بتا دیجیے۔ اسلام ریئر سے ریئر کیسز کے بارے میں بھی باتیں کرتا ہے، نہایت گہرائی کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور کمال یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل ہونے کے باوجود بھی اکتاہٹ کا احساس کبھی نہیں ہوتا، کبھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سے بطور خاص حضرت سلمان فارسی سے یہودی نے مذاق کے طور پر کہا سلمان تمہارے نبی کیسے ہیں کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں، ناخن کاٹنا ہے تو ادھر سے شروع کرنا ہے، اور اسی سے شروعات ہونی چاہیے دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ ہی پہ اینڈنگ ہونی چاہیے، جوتا پہنا جائے تو یوں پہنا جائے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے بڑا کمال کا جواب دیا، اور ہر مسلمان کا ذہن خاص طور پر دعوتی ذہن ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب بھی کوئی نیا سوال آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں اور بنا سوچے سمجھے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، علماء سے رجوع کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ سوال پر آپ کو کاؤنٹر سوال کرنے کا موقع ملے، یا سوال کا آپ خود بھی بہتر انداز سے جواب دے سکیں، اس لیے اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ سوال کا اگر آپ کو اچھا سے جواب معلوم ہے یا جواب کسی بھی طور پر الزامی جواب بھی صحیح آپ دے سکتے ہیں تو علی الفور جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ دشمن کے حوصلے بلند نہ ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سے جب انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، تو سلمان فارسی کا جواب سنیں، فرماتے ہیں یہی تو ہمارے نبی کا اور ہمارے مذہب کا کمال ہے، تمہارے مذہب میں بھی ایسی کوئی باتیں اور اتنی تفصیل کے ساتھ گہرائیاں موجود ہو تو لاؤ۔ اور یہ سچائی ہے، اکلوتا مذہب ہے جو اتنا ڈیپلی جا کے باتیں کرتا ہے۔ دنیا میں عام طور پر جو مذہب پھیلے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے سائیڈ کے پاور کی وجہ سے پھیلے ہیں، کہیں بادشاہ ایک مذہب کا ماننے والا ہے تو رعایا اسی مذہب کی ماننے والی بن گئی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو تو بڑے قریب سے اس بات کا تجربہ ہے، طاقت و قوت کے بل بنیاد پر کیا کیا نہ منوایا جا سکتا ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام نے جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے سائیڈ کی طاقتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اندر کی اسپریچول اور روحانی طاقت کی بنیاد پر اور اپنی تعلیمات کی طاقت کی بنیاد پر منوایا۔ بھارت کے سرزمین پر بھی جو اسلام آیا
تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہلے پہلو سے کوئی بادشاہوں کی سرپرستی حاصل تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ مسلمان ہوئے ہیں، اسلامی بادشاہ نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور پھیلتا ہی چلا گیا، اور اس کلمے کی حکومت اگر ایک اجنبی زمین پر کئی صدیوں رہ سکتی ہے تو سچائی یہ ہے کہ یہ کسی بادشاہ کی کرسی کی طاقت نہیں ہے، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات کی طاقت ہے۔ اور آج اگر کسی کے لیے زمینیں تنگ ہو رہی ہیں اور پیدا ہونے کا بھی سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کی نوبتیں آ چکی ہیں، تو پھر اس قوم کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ نوبتیں راتوں رات تو نہیں آ گئیں، کوئی نہ کوئی بڑی چوک ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ اسلام جہاں گیا ہے اپنی طاقت کے ساتھ گیا ہے، اور جہاں پھیلا ہے اپنے روحانی بل بوتے پر پھیلا ہے، سائیڈ کے سہاروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ ایران، پرانا فارس اور پرانا عراق جو اسلام کے لیے مسخر ہوا تھا، سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا رنگ بھید دیکھ کر، مسلمانوں کا انداز رہائش دیکھ کر کے، مسلمانوں کا کردار اور اخلاق دیکھ کر کے وہ زمینیں اسلام کے لیے مسخر ہوئی ہیں، اور بھارت کی سرزمین کا بھی نقشہ یہی ہے۔ یہ زمین بھی اگر اسلام کے لیے مسخر ہوئی ہے تو اسلامی تعلیمات کے بل بوتے پر مسخر ہوئی ہے۔ غریب نواز اپنے ساتھ کوئی فوجیں لے کے نہیں آئے تھے، یا تیر و تفنگ ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی جو کچھ طاقت ہے مذہب اسلام کی روحانی طاقت ہے، اور آج بھی یہ طاقت اتنی ہی پاورفل ہے جتنے پہلے دور میں پاورفل تھی۔ فرق صرف بدل گیا ہے کہ کل معین الدین کی زبان تھی تو زبانوں میں تاثیر تھی، اور آج کہنے کے لیے تو ہم غلام معین الدین ہیں، لیکن سچ مچ غلامی کی نسبتیں نہ رہیں، اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کا کمال۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو چیز جتنی تفصیلی ہوتی ہے اتنا بورنگ ہوتی ہے، اکتاہٹ پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اسلام نہایت مکمل اور مفصل مذہب ہے، بہت گہرائیاں ہیں، ایک ایک چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بورنگ بالکل نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اللہ نے دین کو آسان فرمایا ہے، تو جو دین پر سختیاں کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی مفصل ہونے کے باوجود، ایک ایک چیز کی نہایت ڈیٹیل ہونے کے باوجود آسان ہونا، یہ خود مذہب اسلام کا عجیب ترین کمال ہے۔ یا تو چیزوں میں تفصیل نہیں ہوتی، اور تفصیل ہوتی ہے تو چیزیں گنجلک ہو جاتی ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہیں، الجھن والی ہو جاتی ہیں، اکتاہٹ والی ہو جاتی ہیں۔ اسلام کا کمال یہ ہے کہ تفصیلات پر آئے تو بے پناہ تفصیلات، اور ان سب کے باوجود دوہرا کمال یہ ہے کہ نہایت آسان مذہب ہے، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا یسروا ولا تعسروا، اللہ کے دین کی بابت آسانیاں پیدا کیا کرو، سختیاں مت کیا کرو، اس لیے کہ دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا سختیاں کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جو میری امت کے کسی کام کا ذمہ دار بنے اور امت پر سختیاں کرے، تو حضور نے اللہم کہہ کر کے بد دعا فرمائی، فرمایا اللہ تو بھی ان پر سختی فرما، اور جو امت کے کسی معاملے کا والی ہو، کسی امر کا ذمہ دار بنے اور وہ امت کے لیے نرمی پیدا کرے، تو پروردگار تو بھی اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما۔ یعنی رسول اللہ کی دعا ہے، رسول اللہ کی بد دعا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام کے نام پر سختیاں پیدا کرتے ہیں یا اسلام کے نام پر آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے اسلام کے اس اینگل کو نظر انداز کیا ہے کہ اسلام آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، اسلام خوشخبریاں سنانے والا ہے، اسلام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے نفرت دلانے والا نہیں بلکہ رحماء بینہم کا عکاس ہے، جب ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے تب ہم اپنی ہلاکتوں سے قریب ہوئے ہیں، تب دعوت و تبلیغ کا بنیادی مفہوم نظر انداز ہوا ہے، اور تب ہمارے لیے زمینوں کے دائرے تنگ ہوئے ہیں۔ آج بھی تو ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آج بھی تو چھوٹے چھوٹے معمولی نظریات کی بنیاد پر ہم تشدد پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے بہت ویژنری کانسیپٹ کو اپنی نظروں سے غائب کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو آفاقیت ہے، جو عالمگیری ہے، اور اسلام نے جو پوری کائنات پر حکمرانی کی ہے، بلکہ آج کے پرفتن عہد میں بھی جب ہمیں لگتا ہے کہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اسلام ایک عجیب مذہب ہے۔
ادھر سے اگر اسلام کا سورج کہیں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو سیم ٹائم اسلام کا سورج پوری طاقت کے ساتھ کسی اور زمین پر طلوع ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ ہما جہت انداز سے اسلام کا سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن اگر کہیں حالات میں پیچیدگی محسوس ہو تو زمینوں اور جغرافیوں کے مطابق کہیں کہیں پیچیدگی کے حالات ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ ادھر دبایا جاتا ہے تو ادھر خود بخود ابھر آتا ہے، اور اس کی ہزار مثالیں ہیں۔ ابھی تازہ ترین قضیہ ہے جروشلم کا، فلسطین کا، غزہ کا قضیہ، جب ایک پورے ہنستے کھلتے شہر کو برباد کر دیا گیا۔ ایک طرف ہماری نگاہوں سے ایک شہر غائب ہو رہا ہے اور قبرستان میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں اسلام کا افق ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا ہے، لیکن سیم ٹائم اللہ کی قدرت عجب شان سے اپنا کام کرتی ہے۔ جب دنیا کے سامنے وہ غزہ کے بچوں کے ویڈیوز پہنچے اور وہاں کے باشندوں کے ویڈیوز پہنچے، جب ایک خاتون سے سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بہن تمہارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، تمہارا تو کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا، تمہارا اس وقت کیا تاثر ہے کہ تمہارا آئندہ کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اس عورت کی زبان پر سب سے پہلا کلمہ یہ آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ 11 سال کا بچہ، اس سے سوال کیا جاتا ہے، ماں باپ شہید ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سب بھی چل بسے ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے 11 سال کا شعور ہی کیا ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے میڈیا میں اوپنلی سوال کیا جاتا ہے کہ بیٹا تمہارا تو کوئی نظر نہیں آتا، آگے تم اپنا کیریئر کیسے بناؤ گے؟ اس بچے کا پہلا جملہ ہوتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ دنیا گونگی بہری نہیں ہے، سبحان اللہ، سختی کا مزاج چند جغرافیوں اور سیماؤں میں پایا جا سکتا ہے، پوری دنیا اندھی بہری نہیں بنتی، پاگل نہیں بنتی کہ کوئی ایک کہہ دے اور سب اس کے پیچھے چل پڑیں۔ دنیا کے پاس نگاہیں ہیں، سائنس کی نگاہیں ہیں، دنیا کے پاس تکنیک کے کان ہیں، سمجھنے کا سلیقہ رکھتی ہے دنیا کا اپنا ایک وزڈم ہے، اے آئی کے زمانے کی دنیا ہے۔ جب دنیا نوٹ کرتی ہے کہ 11 سال کا بچہ جس کا بظاہر سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے، اس بچے کو کون ایسی طاقت دے رہا ہے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جملہ بول رہا ہے؟ دنیا جب اس اسپریچول پاور کو نوٹ کرتی ہے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورج، ایک پورا کا پورا شہر زیر زمین دفن ہو رہا ہے۔ سیم ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یورپ میں جو کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد پہلے پر ایئر 10,000 ہوا کرتی تھی، وہ 40,000 ہو چکی ہے، اور پہلے جو دنیا کا ہر چوتھا انسان کلمہ کو ہوا کرتا تھا، آج نوبت یہ آ چکی ہے کہ دنیا کا ہر چوتھے سے تیسرا انسان کلمہ پڑھنے کی دہلیز پر تیار کھڑا ہے۔ یہ اسلام کی فطرت، اور یہ جو کچھ ہے نہ کسی حکومت کی طاقت کے بلبوتے پر ہے، نہ افراد کی طاقت و قوت کے بلی بنیاد پر ہے، یہ جو کچھ ہے اسلام کی اپنے ایک مستقل طاقت ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت انہی بیمار فوجوں میں سے کوئی ایک مرد قلندر تیار کرتا ہے جو پیدا ہوا کہیں جا کے کلمہ حق کی آواز دیتا ہے کہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ رب العزت اس کے دست قدرت پر لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے انسان کو کسی ظلم کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بلبوتے پر کچھ ہے۔ سچائی تو یہ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے انسانوں، تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جتنا بڑا کام لے لیتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ اس عظیم ترین ابدی ازلی مشن میں کہیں ہم بھی دائیں بائیں اپنا شیر ڈال سکیں۔ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی خدمت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی پھول اور ہار اور مالائیں پہنی جائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کا مال قبول فرما دے اور یہاں کی اینٹوں میں لگ جائے تو اس کی قسمت کی معراج ہے۔ اسے اس ادارے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے خیر کا ذریعہ پیدا فرمایا اور میرا مال رائے خدا میں قبول ہو گیا۔ ہر چیز کا یہی قضیہ ہے، اس کی عجب شان ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ بڑے بڑے علم و فن کے تاجدار کہلانے والے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور کب اپنی لہد میں جا دھمکتے ہیں کانو کان خبر نہیں ہوتی، اور وہ کام لینا چاہتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کو مجدد وقت بنا کر اسے جانے کیسا کام لے لیتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہمارا اپنا کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جس بات پر سب سے زیادہ فخر ہونا چاہیے وہ ہے اسلام کا کمال۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بڑی جامعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب ہے ہی صرف اسلام، باقی کیا ہے؟ انسان کے نظریات ہیں، انسان کے ذہن کی اپج ہیں، انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے فلسفے ہیں، تھوڑی دور چل سکنے کی ہمت رکھنے والے نظریات ہیں، اور نظریات میں کوئی بہت زیادہ دمخم نہیں ہوا کرتا۔ تو اسلام کا پہلا کمال یہ ہے کہ اسلام کمال کا مذہب ہے، مکمل مذہب ہے، مفصل مذہب ہے۔ اسلام کا دوسرا کمال یہ ہے کہ اسلام آسان مذہب ہے، اور آسان اتنا ہے ہم سب جانتے ہیں، یہ ذمہ دار اسٹیج ہے، یہاں کے علماء ملت کا سرمایہ ہے، اتنا آسان مذہب ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، ابھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیجئے گا، اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صلاحیت طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے سجدہ ادا کر لیجئے، اتنا آپشنل مذہب۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، دنیا میں ہزار مرحلے ایسے پیش آتے ہیں جہاں ایک اسٹیج پہ جا کر انسانوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، قانون چپ ہو جاتے ہیں، آگے قانون ہی نظر نہیں آتا، دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کے آگے کبھی دیوار کھڑی نہیں ہوتی، جہاں جائیں گے، جہاں پھنسیں گے، جہاں ضرورت پیش ہوگی، مذہب اسلام چراغ لیے کھڑا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسا مکمل مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ ہاں، ہمیں اسلام کے اس مزاج کو سمجھ کے چلنا ہوگا کہ اللہ نے اسے آسان مذہب بنایا ہے تو ہم اسے آسان ہی رکھیں، اور جنہوں نے اسلام کو کہ آسانیوں کو، اسلام کے تیسیری پہلو کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور جب پیش کیا ہے تب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اور جب بنام اسلام شدت اختیار کی گئی ہے، غیر شعوری طور پر اسلام کو نقصان پہنچایا گیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کس کے نظریات کیا ہیں، باتوں میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم اور آپ اپنے حسد کی، اپنے علم کی دھاک کی تو تسکین کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مذہب اسلام کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا بڑا مشکل کھڑا ہو سکتا ہے۔ آسان اور سستا سودا نہیں ہے، ہم بے مہار نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں، جو چاہے بولیں، یا جس طرح سے چاہے اپنے افتاب طبع کے مطابق شریعت کو ڈھالتے چلے جائیں۔ یہ اللہ کا مذہب ہے، یہ مکمل مذہب ہے، یہ آسان مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اگر ہم اس کے نمائندے ہیں تو اس کی نمائندگی میں اگر کہیں بھی ہم سے چوک ہوئی تو اللہ کے رسول کی پہلے سے بد دعا ہے کہ جو اسلام کے امور میں سے کسی امور کا والی ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے مشقت کا سبب بنے، پروردگار تو بھی اس کے لیے مشقتیں پیدا فرما۔ اللہ کے رسول کے بد دعائیں رائے گا نہیں جا سکتی، اس لیے ہم مسلمانوں کو بہت سنبھلنے کا وقت ہے۔ ہمارے کردار و عمل سے کہیں اسلام بیزاری نہ پیدا ہونے پائے، اور نوجوانوں کو بہت زیادہ سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ میرے اپنے سامنے سے کئی کیسز آ جاتے ہیں جب متشدد نوجوانوں کے تشدد کی وجہ سے لوگ اسلام سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم کھڑی ہوئی اور ایک سادہ سا بچہ جو کالج میں پڑھتا تھا، مزاج میں آزاد روی تھی، اس سے کہنے لگے کہ تم نماز ہی نہیں پڑھتے تو کاہے کہ مسلمان؟ اس نے بھی جوش میں آ کے کہہ دیا، اچھا میں نماز پڑھ لوں تو پکا مسلمان ہو جاؤں گا، اور کیا اس کے بعد میں پھر کوئی کمی نہیں رہ جائے گی میرے اسلام میں؟ کہنے لگا ہاں کمال کے مسلمان ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی، جو مانگے گا مل جائے گا۔ اس نے بھی جوش میں آ کے نماز پڑھی اور کہنے لگا میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا، مجھے تو نہیں ملا۔ نتیجہ نکلا، مجھے کہتے ہوئے دکھ ہے کہ جس بچے کے ساتھ یہ کیس پیش آیا، آج وہ اسلام سے ہٹ کر بدھزم کے راستے پہ ہے۔ کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم اسلام کے چودھری بنیں؟ کس نے ہمیں حق دیا کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ضمانتیں لیتے پھریں؟ ہماری تھوڑی سی بھی اسلام کے سلسلے میں غفلت، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ایشو ہے کہ جیسے چاہے فیصلے صادر کرتے جائیں اور اپنی زبانوں سے جو چاہیں کہتے جائیں۔ اسلام کی تبلیغ اگر ہم سے ہو سکتی ہے اس کا شکر ادا کریں، کام کرتے رہیں، اور اگر ذرہ برابر ہماری وجہ سے اسلام بیزاری پیدا ہوتی ہے، مسلک حق سے دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق اللہ کے پسندیدہ مذہب سے تھوڑی بھی دوری بناتی ہے، ہم احساس کر پا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قبر کو کتنا تنگ و تاریک کر لیا۔ اس لیے عزیز دوستو بہت سنبھلنے کا وقت ہے۔ اسلام کے نام پر جب تشدد کیا گیا ہے، باطل فرقوں سے کیا کوتاہی ہوئی؟ یہی تو کوتاہی ہوئی کہ اسلام کے نام پر ان کے اندر بلا کا تشدد آیا، انہوں نے پوری دنیا میں آج مسلمانوں کا سر نیچا کر دیا ہے اپنے تشدد کی وجہ سے۔
ہر تشدد کو جو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس میں بے شک دنیا کا تعصب ہے، لیکن کہیں نہ کہیں باطل فرقوں کی بطور خاص اہل حدیث کی شدت کا بھی اثر ہے کہ ان کی وجہ سے آج اللہ کا پسندیدہ مذہب پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں سرنگوں ہے۔ جب جب اسلام کے نام پر تشدد آیا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو کلاب اہل النار، جہنم کے کتے قرار دیا، جن کے مزاج کے اندر تشدد پایا جاتا تھا، اور جب چاہتے تھے لوگوں کو اسلام سے بیزار کرتے رہتے تھے اور طرح طرح کے فتاوی جاری کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین سے بیزار کیا کرتے تھے۔ سستا سودا ہے یہ، اللہ کی امانت ہے اور سب سے بڑی امانت ہے مذہب اسلام۔ اگر ہمارے کردار و عمل کی وجہ سے، اقبال کی زبان کے مطابق، اگر امتی باعث رسوائی پیمبر بنا، اگر یہ جملہ درست ہے تو، اگر کہیں اسلام بیزاری پیدا ہوئی ہمارے کردار و عمل کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی مشکل، اللہ کے رسول کے سامنے چہرہ لے جانا مشکل۔ اس لیے اسلام کے اس اینگل کو ضرور سمجھیں۔ اسلام مکمل مذہب، نہایت آسان مذہب۔ اسلام کی تیسری خوبی، اسلام کی تیسری خوبی حدیث پاک کے مطابق، کل مولود یولد علی الفطرہ، اسلام نیچرل مذہب ہے، بالکل ویسا ہی مذہب ہے جیسا مذہب ہونا چاہیے۔ انسان کی طبیعت کو پیدا فرمانے والے نے جیسا پیدا فرمایا ہے، اس کی طبیعت کو جس طرح کا مذہب چاہیے تھا، ایگزیکٹ وہی مذہب صرف مذہب اسلام ہے۔ یہ مائک کسی کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اب مان لیجئے کوئی دوسری کمپنی جس نے یہ مائک نہیں دیکھا ہے، اسے ہم آرڈر کر دیں کہ اس مائک کے لیے آپ کو ایک باکس بنانا ہے، ایک پیکٹ بنانا ہے جس پہ اس مائک کو پیک کیا جائے، تو جس کمپنی نے یہ پروڈکٹ تیار نہیں کیا ہے، اس کو دیکھا نہیں ہے، اس کی گہرائیوں کو جو کمپنی جانتی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ بڑا باکس بنا دے، ہو سکتا ہے زیادہ غیر ضروری چوڑا بنا دے، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تنگ بنا دے، اس لیے کہ یہ الگ کمپنی کا پروڈکٹ، وہ الگ کمپنی کا پروڈکٹ۔ لیکن جس کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے، ایگزیکٹ وہی کمپنی اگر اس کے لیے باکس بناتی ہے تو اسے سب کچھ معلوم ہے، اس کی سائز، اس کی لمبائی، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی موٹائی، سب کچھ اسے معلوم ہے، ایگزیکٹ ویسا ہی باکس بنائے گی جیسا باکس اس کو چاہیے تھا۔ دنیا کے مذاہب کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ دنیا کا ہر مذہب انسان کے ذہن کا فلسفہ ہے، اور انسان کے ذہن کا فلسفہ انسان کی طبیعت کے 100% مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔ اکیلا مذہب اسلام ہے جو انسان کی فطرت کو پیدا فرمانے والے نے جیسا پیدا فرمایا ہے اس فطرت کے ٹھیک مطابق ہے، یعنی کہ انسان کو بطور انسان مذہب کے نام پر جیسا باکس چاہیے تھا، وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ اب یہ دین فطرت ہے، اس دین فطرت کے بہت سارے تقاضے ہمیں نظر آئیں گے۔ ایک بچے کو جب چوٹ لگتی ہے تو اپنی ماں کو پکارتا ہے یا کسی کو بھی پکارتا ہے۔ کیوں پکارتا ہے؟ یہ اس کے دل کی آواز ہے۔ ہم اور آپ کو بھی ٹھوکریں لگتی ہیں تو ماں کا نام، کسی کی زبان پر اللہ کا نام، کسی کی زبان پر باپ رے باپ، کچھ نہ کچھ آتا ہے، یہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ یعنی انسان کی طبیعت ہمیشہ آزاد روی چاہتی ہی نہیں ہے، انسان کی طبیعت میں کہ انسان کہیں جا کے سرنڈر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کی شکل میں انسان کی طبیعت کو سرنڈر کرنے کے لیے ایسا عظیم ترین نظام بنایا ہے کہ انسان اپنے جسم کی سب سے مقدس ترین اور سب سے بلند ترین حصے کو، پیشانی کو اس رب کی بارگاہ میں رگڑ دیتا ہے اور اس کی طبیعت کا سب سے بڑا تقاضا سرنڈر ہونے کی شکل میں پورا ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز صرف نماز نہیں، انسان کی طبیعت کی آواز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ہم مسلمانوں کو اسلام کی زیادہ قدر اس لیے بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی نعمت ہمیں وراثت میں عطا فرما دی ہے۔ جن لوگوں نے دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہیں، مذہب کی تلاش میں، سچائی اور حق کی تلاش میں اور سکون کی تلاش میں مدتوں مارے مارے پھرتے رہے ہیں، دنیا جہان کی کتابیں پڑھی ہیں، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جب وہ دامن اسلام میں آتے ہیں ان کا ایمان لائق رشک ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگ جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اسلام کی کیا خوبی بھا گئی، تو بہت سارے انٹرویوز آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ کسی کا کہنا ہوتا ہے میرا گھر مسجد سے قریب تھا،
اور میں رات میں لیٹ سونے کے باوجود جب صبح فجر کی اذان کی آواز آتی تو میں اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنے بالکنی میں جا کے اذان کی آواز سنتا، اور اذان کی آواز مجھے ایسی لگتی جیسے میرے دل کی آواز ہو۔ وہ سچ کہتے ہیں، واقعتاً اذان کی آواز دل ہی کی آواز ہے۔ اسی بندے کو پہچاننے میں دیر لگی تھی، اس لیے کہ اذان کی آواز دراصل فطرت کی آواز ہے۔ بہت سارے لوگ نمازوں کا ڈھنگ دیکھ کر، نمازوں کا طریقہ دیکھ کر دامن اسلام میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو پریکٹس ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچر کے مطابق ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں، نماز صرف ایک فریضہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضے سے بھی پہلے ہماری طبیعت کا تقاضا ہے جو خواہی نہ خواہی ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فریضے کی شکل میں ہمیں ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ عزیز دوستو، ہزار خوبیاں ہیں مذہب اسلام کی، ہم نہایت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے ہمیں وہ مذہب دیا۔ ہم نے نہیں مانگا تھا، بلکہ ہم تو کچھ نہ تھے، وہ چاہتا تو کہیں نالیوں کا کیڑا بنا دیتا، پتھر بنا دیتا، کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ مہربانی کی انسان بنایا، کرم بالائے کرم کے صاحب ایمان بنایا، ہزار احسان کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے غلاموں میں پیدا فرمایا اور ایک سچے اور پکے مذہب کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عظیم ترین نعمت کی قدر پہچانیں اور دنیا تک یہ آفاقی پیغام پہنچائیں۔ اب اس پیغام کے پہنچانے کا اور ترسیل کا کیا طریقہ ہے، اس پر بھی ہمیں اسلام نے رہنما اصول عطا فرمائے اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کا واضح ارشاد ہے جس میں 3 بنیادی اصول بیان فرمائے گئے ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے انسان، بڑی سمجھداری سے اپنے رب کی طرف بلا۔ مطلب اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ ادع الی ربک، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں کہا ادع الی الاسلام۔ ہم اسلام کی دعوت جس وقت بھی دے رہے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو سوہے حرم لا رہے ہیں۔ ہم بھٹکے ہوئے ادھر ادھر مارے پھر رہے انسانوں کو اپنے رب سے جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ بھی ہوا، انسان کے یہاں دعوت کا پہلا تصور یہ ہونا چاہیے میری شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑا کلمہ وہ ہے جس رب کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں۔ یعنی دائی کی اپنی حیثیت بڑی نہیں ہے بلکہ بڑی حیثیت اللہ کی طرف بلانے والے کلمے کی ہے۔ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ ہماری اپنی شخصیتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ہم دیر سویر مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لاکھوں لاکھ پیدا ہوئے اور لاکھوں لاکھ دنیا سے چل بسے، ہزاروں صبح سے شام تک جاتے رہتے ہیں۔ ہمیں کو لگتا ہے کہ ہم بڑے 30 مار کا ہیں، بڑے ترم خواہ ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ انسان کو اپنی بساط کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ قرآن پاک نے بار بار انسان کی فکر پہ چوٹ کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اے انسان، زمین میں اکڑ کے مت چل، تیرے اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ نہیں جائے گی اور تو پہاڑ نہیں بن جائے گا۔ انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے۔ جو کچھ ہے ہمارا ماوا ملجا، اور جو صحابہ کا مزاج سبیل رب کی طرف بلانا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اپنی شخصیتیں کبھی بھی ہمارا محور نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے مزاج میں 100% یہ فلسفہ پایا جاتا ہے۔ آسان چیز ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین میدان جنگ میں ایک آرڈر ملتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ آج سے آپ اس فوج کے کمانڈر نہیں ہیں اور آپ کی جگہ یہ ہیں۔ جذبہ ایسا کہ علی الفور اپنی تمام ذمہ داریاں جس کو سپرد کرنے کے لیے کہا گیا اس کو سپرد کیا، اور کہنے لگے پہلے کمانڈر بن کے اپنا کام کرتا تھا، اب ایک نارمل سپاہی بن کے اپنا کام کرتا ہوں۔ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی میں ہوتی، اپناپن ہوتا، رب کے راستے کا تصور نہ ہوتا، تو شاید ایک بہت بڑے باغی اور دھڑا بنا کر کھڑے ہو جاتے، لیکن کچھ نہیں۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا، اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں کے مینار بلند ہیں۔ ہم نے کون سا تیر مارا ہے؟ ہمارے کہنے پر تو 2 آدمی داڑھی رکھ لیں تو پوری زندگی اپنے پیٹ تھپ تھپاتے نہ تھمیں۔ لوگ تو وہ تھے جن کے
ہنر کو دیکھ کر، جن کے اخلاق کو، کردار کو، طرز حکومت کو دیکھ کر ہر سال 1 سے 1.5 ملک کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو یاد کیجئے، آسان چیز ہے، چھوٹا سا دائرہ تھا، تقریباً 2.5 ملکوں تک دائرہ تھا۔ حضرت سیدنا عثمان فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ جو دائرہ وسیع کیا، آج کی دنیا کے جغرافیہ کے مطابق دیکھا جائے تو دنیا کے تقریباً 14 ملکوں تک اسلام کا کلمہ پہنچانے والی شخصیت کا نام عمر بن خطاب ہے۔ 10 سال کے دور حکومت میں آج کی دنیا کے 1 سے 1.5 ملک کو مسلمان کرنا چھوٹی بات ہے۔ کس کردار کے لوگ تھے؟ حضرت مثنى بن حارثہ، جن کی بدولت اللہ رب العزت نے فارس اور عراق کی زمینوں کو اسلام کے لیے مسخر کیا، جب بھی لوگ انہیں دیکھتے حیران رہ جاتے کہ کیا ایسے بھی کوئی انسان ہوا کرتے ہیں، اس قدر بے نفس بھی انسان ہوا کرتے ہیں، اور عقیدت میں سرشار ہو جایا کرتے تھے نئے کلمہ گو لوگ۔ حضرت مثنى بن حارثہ جب بھی یہ محسوس کرتے کہ ان نئے مجاہدین اسلام کے دلوں میں میری محبت بلا کی گھر کر چکی ہے اور مجھ سے بلا کی محبت کرنے لگے ہیں، تو بیچ میں ٹوکتے اور کہنے لگتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت زیادہ ہو گئی ہے، خبردار مثنى بن حارثہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، جو کچھ ہے ہمارا مشن ہے۔ آسان چیز ہے، اس طرح سے نفس میدان دعوت میں بھی ہمارے بزرگوں نے بڑی نفس کشی کی ہے۔ پہلا طریقہ ادعو الی سبیل ربک، اے انسان تو جس کلمے کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارے باپ داداؤں کا کلمہ نہیں ہے، ہمارے اپنے گھر کی کوئی روایت نہیں ہے جس کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ اللہ کا میسیج ہے، اس کو پہنچانے میں ہماری شخصیتیں قطعاً بڑی نہ ہوں، جو کچھ بڑا ہے رب کا نام بڑا ہے، رب کا وراثہ بڑا ہے اور رب کا واسطہ بڑا ہے۔ اس میں کام کیسے ہوگا؟ بالحکمہ، سمجھداری سے، اور یہی حکمت ہے جس کو سکھانے کے لیے نبی تشریف لائے تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کتاب و حکمت سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ نبی کی سکھائی ہوئی حکمت کے مطابق جب ہم داعی اسلام بنیں گے انشاءاللہ اسلام کا دائرہ غیر معمولی وسیع ہوگا، اور جب نبی کی سکھائی ہوئی حکمت سے دائیں بائیں ہوں گے، ہمارا نفس پیش ہوگا، تب ہزار احترام کے باوجود، اسلام کے نام کی کھانے کے باوجود، ہو سکتا ہے کہ اسلام کی سرخ روئی کا وہ کام ہم سے نہ ہو پائے جو ہونا چاہیے۔ بالحکمہ، دوسرا اصول والموعظۃ الحسنہ، یعنی دعوت و تبلیغ میں اور شدت میں بنتی ہی نہیں ہے، موعظت چاہیے، واعظ چاہیے، بھلائی چاہیے، اور اس میں بھی حسنہ کی تاکید لگی ہوئی ہے، اچھی ہی بات چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ چاہیے، تبھی جا کے دعوت و تبلیغ کا راستہ ممکن ہے اور تبھی جا کے یہ کام پوسیبل ہے۔ ادروائز ہر سال بھارت کی سرزمین پر اسلام کے نام پر جو لوگ فارغ ہوتے ہیں ان کی تعداد 50,000 کو کروس کیے ہوئے رہتی ہے، یعنی ہر سال تقریباً 50,000 پلس علماء کرام ہمارے ملک بھر کے اداروں سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی اسلام کا دائرہ کہیں وسیع ہو رہا ہے؟ ہم جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ شکوے گفتگو کا موضوع ہوا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں کا دائرہ وسیع ہو چکا ہے، فلاں ہماری حریف جماعت اس طرح سے متحرک ہے، اور فلاں جگہ پر یہ نیا فتنہ جنم لے رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد آخر کہاں کھپ جاتی ہے، اور اس سے وہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا ہے جو اس کا مقصود حیات تھا؟ کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ موعظۃ حسنہ، اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون، دو عظیم ترین پیغمبروں کو ایک نہایت بدبخت انسان کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کہنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نرم بات کہیں کہ سخت؟ اللہ تو جانتا تھا ایمان لانے والا نہیں، اس کے مقدر میں ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان مقدر میں ہے یا نہیں یہ سیکنڈری ہے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے اور بندے کا مسئلہ ہے۔ داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے نرم گفتاری نہیں چھوٹنی چاہیے، اور یہ بات بھی کس سے کہی جا رہی ہے؟ دو پیغمبروں سے، اور کہا دو پیغمبروں کو ایک ازلی بدبخت کے پاس بھیجا گیا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور حکم یہ ہے
اس کے مقدر میں ایمان نہ صحیح، آپ کی نرم گفتاری نہ چھوٹنے پائے، یہ ہے موعظت حسنہ۔ اور جب اس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو آج بھی دنیا اخلاق ہی کی تو محتاج ہے۔ جب بھی حسن اخلاق کے ساتھ دنیا کو دعوت دی جاتی ہے تو دنیا راغب ہوتی ہے، دنیا بات سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تیسری چیز، فائنل اسٹیج، اگر نہ یہ کام کر سکیں نہ یہ کام کر سکیں اور ڈائریکٹ مجادلے مباحثے کی نوبت آ جائے تو اس وقت بھی حسن کا پہلو نہیں چھوٹنا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسے نازک موقع پر بھی مجادلہ کرنا ہے تو احسن انداز ہی میں ہونا چاہیے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے وقت کے ظالم ترین انسان سے کیا، اسی کی دلیلوں سے اس کے سامنے اسے رسوا کیا، اپنی بات منوائی، مجادلہ بھی ہوا، وہ شکست خوردہ بھی ہوا، اپنا کام بھی کیا۔ اصول ہمیشہ یہی رہنا چاہیے۔ عزیز دوستو، آج دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ہماری اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کیوں بڑھ گئی ہیں؟ اس لیے کہ فتنے بڑھ گئے ہیں، فتنوں کی ترسیل آسان ہو چکی ہے۔ اگر فتنوں کی ترسیل آسان ہو چکی ہے، فتنوں کی پہنچ آسان ہو چکی ہے تو اہل حق کی ذمہ داری بھی تو بڑھ چکی ہے۔ پہلے کوئی انسان مس گائیڈ ہوتا تھا تو دور سے اس کی شناخت کر لی جاتی تھی کہ فلاں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے اور اس کی صحبت ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی صحبت گھاتک ثابت ہو۔ آج تو ایک ایسا شیطان ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ کسی صحبت کی ضرورت نہیں، بند کمرے میں اپنے رضائی کے اندر کون انسان کس کی صحبت حاصل کر رہا ہے، کانوں کان باپ کو خبر نہیں ہوتی کہ بیٹے کا راستہ کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ کیا اب ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر فتنے ایک ایک گھر تک، ایک ایک جیب تک اور چادر کے اندر تک پہنچ چکے ہیں تو ہم بھی آوازائے حق چادروں کے اندر پہنچانے کا کام کریں؟ یہاں پر بھی تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور بطور خاص نئے زمانے کے داعیان دین کی ذمہ داری ہے، نئے علماء سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، جو آن لائن آف لائن جس طرح سے بھی سن رہے ہیں، میرے عزیز دوستو، آپ کے اساتذہ کرام نے جس انداز کی زندگی گزاری ہے اور ان کے زمانے کی جو دنیا تھی وہ بالکل الگ تھی، اور آپ جب میدان عمل میں اتر رہے ہیں اور کمپلیٹلی اتریں گے، اس وقت کی جو دنیا ہوگی وہ کمپلیٹلی الگ ہوگی۔ کیوں الگ ہوگی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں، اس زمانے کی تکنیک نے، اس زمانے کی سائنس نے دنیا کو جو پر عطا کیے ہیں، ماضی قریب میں ترقی کی یہ رفتار کہیں نظر ہی نہیں آتی کہ مثال دی جائے۔ جنریشن گیپ کے سلسلے میں ایک پہلے اصولی بات ہوا کرتی تھی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان 40 سال کا گیپ ہوا کرتا تھا، یعنی بیٹا اپنے باپ سے 40 سال ایڈوانس ہوا کرتا تھا، باپ اور بیٹے کے درمیان میں 40 سال کا گیپ ہوا کرتا تھا۔ پھر زمانہ آیا کہ 15 سال کا گیپ، اور اب تو ایسا ہے، یہ مانا جا رہا ہے کہ 6 مہینے پہلے جو انسان کسی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوا اور 6 مہینے بعد میں اسی یونیورسٹی سے کوئی انسان وہی ڈگری لے کے پاس آؤٹ ہوا تو پہلے والے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، بعد والے کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ بعد والا پہلے والے سے ایڈوانس ہے۔ مثال کے طور پر مائکروسافٹ کمپنی کو اگر کچھ لوگوں کو ہائر کرنا ہے اور مان لیجئے کہ انجینئرنگ میں اسے کچھ بچے چاہیے، تو وہ لوگ جو ایم یو سے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 2024 میں پاس آؤٹ تھے اور کچھ بچے سیم ڈگری حاصل کر کے اسی ڈپارٹمنٹ سے 2025 میں پاس آؤٹ ہیں، تو مائکروسافٹ کی ترجیح یہ ہوگی کہ 25 کے بچوں کو ہم لیں گے، اس لیے کہ اس وقت تکنیک پرانی تھی، اب نئی ہو چکی ہے، 6 مہینے میں تکنیکیں بدل رہی ہیں، دنیا کی رفتار بے حد تیز ہو چکی ہے۔ چائنا میں بیٹھ کر کے اگر کوئی ڈاکٹر دبئی میں لیٹے ہوئے مریض کا کامیاب آپریشن روبوٹ کے تھرو کر رہا ہے، تو کیا ہماری ذمہ داریاں نہیں بن گئی ہیں؟ اور کیا یہ چیزیں، یہ تکنیک صرف میڈیکل سائنس میں کام کر رہی ہے؟ جی نہیں، یہ تکنیک ہمارے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ اب وہ زمانے لد گئے جب ہم اپنی دکانوں کے پرانے پن کے گیت گایا کرتے تھے کہ 1950 سے ہمارا ایک ہی نام ہے، ایک ہی برانڈ ہے، ایک ہی کوالٹی ہے۔ اب کوئی نہیں پوچھتا ان برانڈیڈ دکانوں کو اور گلیوں چوراہوں کی مشہور دکانوں کو۔ اب ان تمام دکانوں کے مقابلے میں کچھ نئی دکانیں کھڑی ہوئی ہیں آن لائن، جن کا کتنا سرمایہ ہے، کتنا ٹرن اوور ہے، ہم اور آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں۔ پورے ملک میں
اس طرح کے امیر لوگ نظر نہیں آتے جو ان باہر بیٹھی ہوئی کمپنیوں کے مالکان ہیں. یہ ہمارے دیکھتے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جب سب کچھ چینج ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں بھی دعوت و تبلیغ کا انداز بدلنا ہوگا. اور جب ہم قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا ایک پلس پوائنٹ ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے ہم دین حق کے نمائندے ہیں. ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو کہ اللہ کی رحمت 10 قدم ہمارا استقبال کرتی ہے، لیکن وہ ایک قدم تو اخلاص کے ساتھ ہمیں بڑھانا ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ کہیں قدم نہیں بڑھاتے اور کہیں قدم بڑھاتے ہیں تو اخلاص نہیں ہوتا. اور اسلام کی شرط یہ ہے اس اخلاص کے بغیر اللہ رب العزت کے مذہب کی جو برکتیں ملنی چاہیے تھی وہ برکتیں نہیں ملتی. اس لیے عزیز دوستو، آج کا زمانہ ہم سے مزید حساسی کا تقاضا کرتا ہے، چونکہ یہ ایک دعوتی زمین ہے، اسپیشلی علیمیہ کی زمین دعوتی زمین ہے. اور اتفاق سے ہمارے بھارت کی زمین دعوت سب سے بڑا دعوتی میدان ہے. ہمارا چشمہ یہ ہے کہ تعصب بڑھ گیا ہے، لیکن اسلام کا چشمہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے کام کرنے کے مواقع بڑھ گئے ہیں. ایسے ہی موقعوں پر تو اسلام کے پیغام کی ترسیل آسان ہوتی ہے. جب ٹرپل طلاق کا کیس چھڑا ہوا تھا تو اس وقت ملک کے ایک آدمی کے اندر بے چینی تھے کہ یہ مسلمانوں کے یہاں طلاق کا نظام پایا کیسے جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، کیا مطلب ہے، کیسا طلاق، کیسا نکاح کا سسٹم. کئی لوگوں نے قریب سے سمجھا، مجھ سے بھی کچھ ان لوگوں نے جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں طلاق کا نظام سمجھا. اور مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ آج کئی مرتبہ ہم اس حلیے میں اسلام کا وہ پیغام اتنی دھمک کے ساتھ نہیں پہنچا پاتے جتنے ڈنکے کی چوٹ پر وہ لوگ پہنچا پا رہے ہیں. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب جب کوئی آپدہ ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اوسر بھی ہوتا ہے. جب جب کوئی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو مواقع بھی وہی پیدا ہوتے ہیں. اگر تعصب اپنا کام کر رہا ہے تو داعیان دین دردمندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگر میدان میں اتر جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ماضی میں جو رفتار رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری رفتار ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے جو تقاضے ہوں ان تقاضوں سے لیس ہوں اور نئے زمانے کے رنگ و اہم کو مکمل طور پر سمجھیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار اس پرفتن زمانے میں جب احادیث کریمہ میں بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق صبح سے شام بندے کا مسلک بدلتا ہے، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جتنا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے. اس پرفتن زمانے میں جب صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر بھی لوگ حرف زنی کرنے لگتے ہیں، ایسے پرفتن زمانے میں اللہ رب العزت ہم سب کو تسلط عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے اور بطور خاص ایک دردمند داعی دین بنا کے رکھے. اور اسی دردمندی کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. کوئی ایگو نہیں. مولانا معین الحق علیمی صاحب چلے گئے نا، آپ ہی کے ساتھی جو 1952 سے آپ کے ساتھ چلے تھے یا جب سے ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی تب سے چلے تھے، آج ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو آسودہ خاک ہیں، زیر زمین ہیں. کل ہم سب کو بھی زیر زمین ہونا ہے. کوئی ایگو نہ بنا کے رکھیں. ہمارا ایگو اگر اللہ کے دین کے راستے کا روڑا بن گیا، میں سچ کہتا ہوں ہو سکتا ہے ہماری نمازیں بھی دھری رہ جائیں، ہمارا علم بھی دھرا رہ جائے اور ہم جن کو عبادتیں سمجھ رہے ہیں وہ عبادتیں بھی دھری رہ جائیں اور ہم اس لیے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں کہ تمہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ تم اللہ کے دین کے راستے کا روڑا بنے. اس لیے کسی بھی بھلے کام میں اپنے ایگو کی وجہ سے روڑا نہ بنے. ہمارے ایگو کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کل خاک میں دفن ہو جائیں گے، لیکن اگر ہماری وجہ سے اللہ کے دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، میں سچ کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بڑی مشکل ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات کسی بھی اینگل سے خلاف شرع ہوئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.